پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ رجال کے بارے میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بزنس، کامرس، ٹریڈ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو ہر معاملے میں نا اللہ کانشیس ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو کبھی بھی نہیں بھولتے، ان کو پتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میں کام کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ان سے دو نمبری نہیں ہوگی، ان سے فراڈ نہیں ہوگا، ان سے غلط انیتھیکل بیہیویئر نہیں ہوگا۔ وائی؟ بیکاز وہ ہر وقت کانشیس ہے اس بات کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوتے، پتا ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ میں کمرے میں کنڈی لگا کے، پردے ڈال کے، لائٹیں بند کر کے اکیلا بھی بیٹھ جاؤں نا، تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ نہیں رہا، میرے دل کے حالات بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی یہ پتا میں سوچ کیا رہا ہوں۔ تو یہ جب کانشیسنس آپ میں ڈیولپ ہوگی نا، وہ اکثر میں دیکھتا ہوں دکانوں میں یا آفیسز میں لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہیں، تو جہاں لکھا ہوتا ہے تو بندہ ویسے ہی دیکھنا تھوڑا ذرا تمیز سے ہو جاتا ہے کہ بھائی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے بھائی ذرا۔ تو میں کہتا ہوں کیمرے کی آنکھ دیکھے نا دیکھے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا آپ کو۔ تو جب یہ آپ کے اندر چیز ڈیولپ ہوگی نا، تو پھر خود بخود انسان کا مورل ایتھیکل بیہیویئر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی، صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملے گا۔ لوگ پتہ نہیں کہاں بھاگ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی مولوی بیچارہ تباہ ہو گیا ہے، کیوں بھائی؟ مولوی بیچارے کو کچھ نہیں ملا، نہ دنیا نہ آخرت، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی عمل صالح کرے گا، مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ حیات طیبہ۔ جو بھی عمل صالح کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں ہم اس کو خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو آپ اور میں اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوبصورت زندگی مل جائے تو کیا کریں؟ ایمان والے بنے، عمل صالح والے بنے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹے گا، اس کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گی، اینگزائٹی آ جائے گی، ٹینشنیں آ جائے گی۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں تمہیں اطمینان ملے گا، اور کیا ہوگا؟ اس کے الٹ جاؤ گے تو لائف میں ڈپریشن آئے گی۔ میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں یہ ٹینشن وہ ٹینشن بلا، میں کہتا ہوں بھائی آپ یہاں پہ تو ذرا فوکس کرو نا، گیٹ بیک ٹو دا ذکر آف اللہ، کیونکہ یہ میرا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ اللہ اطمینان دے گا، اور چیزوں میں ہے نہیں۔ تو انشاءاللہ ایز وی آر ریپنگ اپ، آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن ٹو تھنگس ہیئر۔ دو بڑے مسئلے ہیں، ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات، جو تمام جتنے بھی دل کے امراض ہیں نا ان کی جڑ ہے یہ۔ یا تو وہ ڈاؤٹس ہیں، آپ کے دل میں شبہ پڑ گیا ہے، تو جو دل شبے کے اندر ہے، شک میں ہے اللہ کے بارے میں یا کسی چیز میں بھی آپ سمجھ لیں، تو وہ نفس مطمئنہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ اطمینان یہ نہیں کہ جی مجھے 99% اطمینان ہے، اطمینان وہ چیز ہے یا تو ہے یا نہیں ہے۔ یا تو اگر آپ کے وہ ایک بچپن میں کہانی پڑھی تھی دا پرنسس اینڈ دا پی، پرنسس کے میٹرس کے نیچے نا کسی نے پی رکھا ہوتا، تو بیچاری کو نیند نہیں آتی ساری رات، تو یا تو نیند آئے گی یا نہیں آئے گی، یا تو بے چین ہوں گے یا صحیح ہوں گے۔ تو وہ اس کو ایک مٹر کا دانا جو ہے نا وہ اس کو ڈسٹرب کر رہا تھا کہ میں بے چین ہوں، پتہ نہیں کیوں پتہ چلا وہ اندر سے وہ نکلا۔ تو پوائنٹ از کہ یا تو اطمینان ہے یا نہیں ہے، لیکن اطمینان کیا ہے کہ جہاں پہ آپ نا طوفان بھی آ جائے، کچھ ہو جائے، آپ کہتے ہو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں نا آپ اللہ سے راضی ہوتے ہو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، آپ ہر حال میں کہتے ہو، بس یہ نہیں کہ آپ پہ مصیبتیں نہیں آتی، مصیبتیں آتی ہیں لیکن آپ اس کو سٹرائڈ میں لے جاتے ہو، آپ کہتے ہو الحمدللہ اللہ ہے نا میرے ساتھ۔ ٹینشن تو بول رہے جس کے پاس اللہ نہیں ہے، میرے پاس تو اللہ ہے، اور آپ اللہ کی حکمتوں کو بھی سمجھتے ہو، اللہ کو پتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوگا خدا کی قسم میری بہتری کے لیے ہوگا۔ یہ اطمینان جب آپ کے اندر آ گیا نا، پھر آپ یو کین ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ ریلیکس کہ الحمدللہ۔ میں آپ کو بہت سارے واقعات بتا سکتا ہوں اپنی لائف کے اندر جہاں مجھے بڑی ٹینشن پڑ گئی۔ ایک ٹائم تو تھا جب میں دینی نہیں تھا، ایک ٹائم تھا جب میں دینی بھی تھا، ٹینشن پڑ گئی، تو اس کا جواب جب میرا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے میں نے جب میرا فوج میں داخلہ نہیں ہوا، یعنی ہو گیا لیکن امی نے روک دیا، تو میرا نیکسٹ آپشن پھر میں نے یہ کہا کہ چلے پھر میرے پاس پاکستان میں 2 یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ میں داخلے کے لیے اپلائی کروں گا۔ اینڈ آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ، آئی اپلائیڈ فار GIK، بڑی محنت کی، اور پہلی دفعہ زندگی میں شاید اللہ سے دعائیں مانگی، لیکن میرا داخلہ نہیں ہوا۔ پیرنٹس نے کہا چلو بیٹا نس کے لیے ٹرائی کر دو، نس کے لیے اپلائی کیا، بڑی محنت کی، GMAT SAT یہ وہ کر کرا کے، اینڈ آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ، میں بتا رہا ہوں آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ۔ نس کے لیے ٹرائی کیا، نس میں بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا جی میرا زندگی میں جینے کا اب کوئی مقصد ہی نہیں ہے، فوج میں ویسے نہیں جانے دیا، دو جو اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن تھے وہ دونوں فارغ ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ تو پیرنٹس نے بڑی وہ ریکویسٹ کر کے نے کہا بیٹا خدا کا واسطہ ہے فاسٹ کا ٹیسٹ دے دو۔ میں نے کہا نہیں بس میرا اب دل اٹھ گیا دنیا سے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا اب ٹیسٹ دے دو، کیا ہوتا ہے؟
میں نے کہا ٹیسٹ دیا, آئی ٹاپڈ اٹ. تو جب میں وہاں گیا نا وہ رزلٹ سننے کے لیے, کہا جی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ نے ٹاپ کیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے, اب بھی ٹاپ نہ کرتا تو کب کرتا. تو خیر بہرحال داخلہ ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ جب میرا داخلہ ہو گیا تو ان دا مین ٹائم جی آئی کے میں جو میرے دوست تھے جو نسٹ میں تھے وہ اپنی تصویریں کھینچ کے مجھے بھیج رہے ہیں کہ لوگ آئی ایم چلنگ ان دا کیفے, بڑا مزہ آ رہا ہے. میں نے کہا یار میں اندر سے آگ لگی ہوئی ہے اور میں اللہ سے ناراض تھا, یقین کرے میں بڑا ناراض تھا. میں کہتا تھا یا اللہ تو خالق کائنات ہے, تو پوری کائنات کا مالک ہے, اگر مجھ جیسا غریب آدمی ایک جی آئی کے میں چلا جاتا تو تیری کنگڈم میں کیا فرق پڑنا تھا. اگر مجھ جیسا مسکین اگر ایک نسٹ میں چلا جاتا تو تیری خلقت میں کیا کوئی پرابلم آ جانا تھا, کیا فرق پڑنا تھا. حالانکہ میں نے اتنی منتیں کی تیری, میں نے دعائیں مانگی, میں نے کیا کچھ نہیں کیا, پڑھائی بھی کی, یہ نہیں کہ میں نے محنت بھی بہت کی, دعائیں بھی بہت مانگی, لیکن پھر بھی نہیں ہوا. تو پھر میں نے غصے میں نا میں نے امی سے کہا میں نے پاکستان میں پڑھنا ہی نہیں. حالانکہ میرا داخلہ ہوا تھا فرسٹ سیمسٹر, میں نے پاس میں لگا لیا تھا. فرسٹ سیمسٹر لگانے کے باوجود میں نے کہا بس میں نے یہاں نہیں پڑھنا, میں جا رہا ہوں یہاں سے. امی نے بڑا روکا کہ نہیں بیٹا سوچ لو. میں کہا میں نے سوچ لیا, میں نے یہاں پڑھنا نہیں, میں نے انگلینڈ جانا ہے. انگلینڈ گیا, ادھر جا کے میں پھر بالکل ڈی ٹریک ہوا, پنڈی بوائے سمجھے لنڈن میں پہنچ گئے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ. تو وہاں ڈی ٹریک ہوا, وہاں سے فارغ ہوا, میں نے کہا میں پاکستان آنا نہیں, میں آسٹریلیا چلا گیا, وہاں سے ماسٹرز کیا. تو میرا ٹوٹل ایکسپوجر باہر کافی خراب ہوا. لیکن ہوا کیا, گھوم پھر کے مولوی ہو گیا. حالات نے مجھے, اصل میں نا ٹرکوں کے پیچھے لکھا تھا حالات نے پھر دلہن بنا دیا, تو مجھے حالات نے مولوی بنا دیا. ٹھیک ہے, تو مولوی بن کے جب میں پاکستان واپس آیا اس طرح سے, تو میرے والدین بھی جو ہے نا حیران تھے کہ بیٹا مطلب ٹھیک ہے یہ کیا ہے. میں نے کہا بس دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. خیر بہرحال ہوا یہ کہ میں نے پھر اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا کہ جی اب میں نے وہ آئی ٹی شائٹی کا کام نہیں کرنا, اب میں نے یہ کرنا ہے. جب یہاں پہ وقف ہوا, آپ یقین کریں مجھے جی آئی کے سے انویٹیشن آیا کہ جی آپ وہاں پہ ٹاک دینے کے لیے آئے. When I went to GIK for the first time, ان کی ڈین, ریکٹر سامنے لیفٹ رائٹ, پھولوں کے گلدستے, بچے لیفٹ رائٹ ہوئے ہیں, اور میں جس شان و شوکت کے ساتھ GIK میں داخل ہوا ہوں آپ کی سوچ ہے. جب میں ہال میں گیا تو میں نے بڑا انہوں نے پروٹوکال دیا. جب میں وہاں پہ کھڑا ہوا میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہا جی میں نے پہلی بات ہی کی, میں نے کہا السلام علیکم, میں آپ کا انٹری ٹیسٹ فیل ہوا ہوں. سب ہنسنا شروع ہو گئے. میں نے کہا لیکن سبحان اللہ میں یہاں پڑھنے کے قابل نہیں تھا, لیکن آج آپ کو پڑھانے کے قابل ہوں. اور بالکل یہی الفاظ میں نے نسٹ میں بھی بولے, کیونکہ نسٹ میں بھی میری منتھلی سیشن شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ تو ہم پکے ہمارے ساتھ جڑ جائیں, منتھلی سیشن دے ہمارے بچوں کو. تو میں وہاں پہ کیا پہلی بات میں نے کی, میں کہا جی مبارک ہو, میں یہاں پہ نسٹ کا ٹیسٹ فیل ہوا تھا. تو بڑے سے پھر میں نے کہا وہی بات کی کہ میں یہاں پڑھنے کے لائق نہیں تھا, لیکن آج یہاں پڑھانے کے لائق ہو چکا ہوں. تو دیکھیں اگر آپ مجھ سے آج پوچھیں نا کہ آپ وہ چاہیں گے وہ لائف جو آپ پہلے چاہتے تھے, میں خدا کی قسم وہ نہیں چاہتا. جو اللہ نے میرے لیے پلان چنا تھا وہ بہت بہتر تھا.